اپنے پچھلے خطاب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم ذکر کریں گے حضرت موسیٰ رسول اللہ کی حقیقی والدہ اور فرعون کی بیوی جنہوں نے حضرت موسیٰ رسول اللہ کو پالا تھا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وسیم احمد آفریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فہم القرآن۔ آج کے خطاب میں ہم دو خواتین کا تقابل کریں گے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان دونوں خواتین کا ذکر ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور ان دونوں خواتین کا ایک ساتھ ذکر کرنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ بہت سادہ طبیعت اور سمجھ اور فہم سے بھرپور خاتون میں کیا فرق ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ رسول اللہ کی حقیقی والدہ بہت زیادہ سادہ مزاج خاتون تھیں، کیونکہ وہ ایک دیہاتی ماحول میں پلی بڑھی تھی، جبکہ فرعون کی بیوی محلوں میں پلی بڑھی اور نکاح سے پہلے اپنے محرم مردوں سمیت بہترین اساتذہ کی زیر نگرانی انہوں نے پرورش پائی تھی، اسی لیے وہ بادشاہ کی بیوی بنی تھی۔ جس وقت فرعون کے جوتشیوں نے یہ پیشن گوئی کی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تباہ کر دے گا، تو فرعون کے کان کھڑکے اور اس نے اس وقت میں رہتے ہوئے ہر بچے کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ اور یہ حکم فرعون کی بیوی کو بہت گراں گزرا، کیونکہ وہ انسان دوست اور رحم دل خاتون تھیں، لیکن حالات کی مجبوری اور بادشاہ کے ناجائز حکم کے خلاف کچھ بول بھی نہ سکتی تھیں، اس لیے وقتی طور پر چپ کر گئیں، لیکن حکمت کے ساتھ حالات کا جائزہ بھی ضرور لے رہی تھیں اور یہ سوچ رہی تھیں کہ کس طرح اس ظالمانہ حکم کو ختم کروایا جائے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ رسول اللہ کی حقیقی والدہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ ہر بچے کو قتل کروایا جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنے طور پر بہت ہی سادہ سی ترکیب نکالی کہ اپنے ہی بچے کو کسی ٹوکری میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دیا جائے اور یوں گمان کیا کہ یہ بچے دشمن کے گھر میں ہی پل بڑھ جائیں گے، جبکہ انہوں نے یہ نہ سوچا کہ وہ بچے ہیں، کبھی نہ کبھی انہیں بھوک لگے گی یا وہ روئیں گے، اور اس دوران اگر بادشاہ کے کسی سپاہی نے دیکھ لیا تو وہ تو فوراً بچے کو قتل کر دے گا۔ اب اس مقام پر ایک اہم ترین نقطہ بھی واضح کر لیتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی جیسا کہ وحی کی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ رسول اللہ کی والدہ کو ایسی ترکیب بتائی جس سے بچے کی زندگی مزید خطرے میں پڑ گئی؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وحی غیر مطلوب وقت کی ضرورت اور انسان کے عقلی معیار کو سامنے رکھتے ہوئے نازل کی جاتی ہے، یعنی حضرت موسیٰ رسول اللہ کی والدہ کا جتنا مینٹل کیلیبر تھا تو اسی حساب سے اس وقت میں رہتے ہوئے انہیں یہی ترکیب بتائی جا سکتی تھی۔ وہی مطلوب اور غیر مطلوب میں فرق جاننے کے لیے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ بہرکیف جس وقت حضرت موسیٰ رسول اللہ کی والدہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو ان کا دل ہول کھانے لگا اور یوں انہوں نے اپنی بیٹی یعنی حضرت موسیٰ رسول اللہ کی بڑی بہن کو دوڑایا کہ اپنے چھوٹے بھائی کی خبر لیں، یعنی وقت کی ضرورت کے پیش نظر یہ دوسری وحی تھی جو ان کے رب نے انہیں کی۔ اب بات کرتے ہیں جس وقت حضرت موسیٰ رسول اللہ کی ٹوکری تیرتی ہوئی محل کے اندر داخل ہو گئی اور ان کی بڑی بہن نے بھی یہ سب کچھ دیکھ لیا تو جا کر اپنی والدہ کو سارا ماجرا سنایا، جسے سن کر ان کا دل حلق میں اٹک گیا۔ لیکن یہاں معاملہ ہی کچھ اور بنا۔ جس وقت فرعون کی بیوی نے ایک پیارا سا بچہ دیکھا تو ان کے اندر کے انتہائی فہم اور سمجھ نے ایک ترکیب سجائی، اور یہ تھی ان خاتون کے سمجھ کے لیول کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جناب سے نازل کردہ وحی غیر مطلوب ان انتہائی قابل عزت خاتون کے لیے اتنا ہی موقع درکار تھا، اور اس مقام سے انہوں نے انتہائی بردباری سے فرعون کو کچھ اس طرح کے الفاظ میں قائل کرنا شروع کیا کہ جس وقت کے دوران جوتشیوں نے یہ مخصوص پیشن گوئی کی تھی تو وہ وقت اب گزر چکا ہے، لہٰذا اس بچے کی عمر کو دیکھتے ہوئے اب یہ قوی امکان ہے کہ یہ بچہ ان بچوں میں شامل نہیں ہے، لہٰذا کیوں نہ ہم اس بچے کو اپنا لے پالک بیٹا بنا لیں۔ فرعون کی بیوی ایک ملکہ تھی اور ان کی بات کو ٹالنا فرعون کے لیے بھی اتنا آسان کام نہ تھا، لہٰذا سوچ سمجھ کر یا پھر بحالت مجبوری اس کو یہ آرڈر کینسل کرنا پڑا، اور یوں اس فہم والی سمجھدار خاتون نے نہ صرف اس بچے کی جان بچائی بلکہ باقی کے بچوں کے قتل کے آرڈر کو بھی منسوخ کروا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ رحم دل اور انسان دوستوں کے ساتھ ہے۔ بہرکیف اب یہ رہا سارا معاملہ کہ کس طرح سے ایک سادہ دل خاتون نے اپنے بچے کی جان بچانے کی کوشش
کوشش کی اور کس طرح سے ایک حکمت بری خاتون نے نہ صرف ایک بچے کی جان بچائی بلکہ پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ فرعون کی بیوی کی ٹائمنگز کی مثال ہم عزیز مصر کی بیوی سے دے سکتے ہیں، کیونکہ اس عورت کی بھی ٹائمنگز بہت ایکوریٹ تھیں، اور ان انتہائی قابل عزت خاتون کی ٹائمنگز بھی بہت ایکوریٹ ہیں، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنی ذاتی نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے ایکوریٹ ٹائمنگز کا استعمال کیا، اور فرعون کی بیوی نے انسانیت کی بھلائی کے لیے اس کا استعمال کیا۔ عزیز مصر کی بیوی کے حوالے سے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آج نکاح سے پہلے چونکہ ہمارے معاشرے کی زیادہ تر خواتین کو مناسب محرم مرد نہیں ملتے ہیں، مثلاً باپ، بھائی وغیرہ، تو ان کی پرورش اچھے ماحول میں نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے وہ نکاح کے بعد غیر ضروری توقعات اپنے شوہر سے وابستہ کرنا شروع کر دیتی ہیں، جبکہ آج کے خطاب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اگر نکاح سے پہلے لڑکی کے محرم مرد اس کی پرورش میں دلچسپی لیتے ہوئے اسے بہترین ماحول دیں تو نکاح کے بعد اس میں یہ بہترین صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اپنے مرد کے بنائے ہوئے بھلے غلط سسٹم کو ہی صحیح لیکن ایسے بہترین طریقے سے مینیج کرے کہ اس پہ موجود خامیاں اچھائیوں میں بدل جائیں، جیسا کہ فرعون کی بیوی نے حکمت سے کام لیا۔ اب اس مقام پر ایک اہم ترین نقطہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مرد ہی بہت فہم والا ہو، بلکہ کئی مرد فرعون نما ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہترین خواتین وہ ہیں جو غیب میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے صرف اللہ سے رہنمائی لیں اور اس وہی غیر مطلوع کی طرف نظر رکھیں جو ان کا رب ان پر نازل فرما رہا ہے، جیسا کہ فرعون کی بیوی نے کیا۔ اب اس مقام پر ایک اہم ترین نقطہ اور بھی سمجھ لیتے ہیں کہ خواتین کے لیے تعلیم اور شعور دونوں بہت ضروری ہیں، کیونکہ اسی صورت وہ وقت کی ضرورت میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بہترین رہنمائی لے سکتی ہیں، بصورت دیگر بھلے بہت نیک نیتی صحیح لیکن وہ حالات کے تقاضوں کے تحت ایسی ہی ترکیبیں نکالیں گی جیسی حضرت موسیٰ رسول اللہ کی حقیقی والدہ نے نکالی، جس کے بعد رسک فیکٹر بہت بڑھ جاتا ہے، اور ایسی ہی ترکیب ملکہ چونٹی نے نکالی تھی جس کا ذکر ہم نے سبا کی ملکہ کے واقعے میں کیا تھا۔ اس حوالے سے مزید تفصیل جاننے کے لیے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے صالح خواتین کی دوسری صفت بھی بتائی ہے کہ وہ قناعت پسند ہوتی ہیں۔ اب اس مقام پر ایک اور اہم ترین نقطہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اکثر قناعت کو کنجوسی سے ملا دیتے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قناعت کے روٹ لیٹرز ہیں قاف، نون، عین، جس کا لفظی مطلب ہوتا ہے مطمئن ہو جانا، یعنی خواتین کے پاس اگر شعور اور تعلیم دونوں ہوں تو وہ غیب میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس وہی غیر مطلوب پر مطمئن ہو جاتی ہیں جو ان کا رب ان پر نازل فرماتا ہے، اور یوں وہ جان جاتی ہیں کہ اچھے یا برے دونوں حالات میں انہیں کیسے عمل کرنا ہے۔ ہمارا آج کا خطاب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ خواتین کی نفسیات اور معاشرے میں ان کے طرز عمل کے حوالے سے اگلا خطاب آخری ہوگا، جس میں ہم دو خواتین کا ذکر کریں گے، ایک تو عمران کی خاتون اور دوسری حضرت مریم، جن کو اللہ تعالی نے دنیا کی تمام خواتین پر فوقیت دی۔ اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو۔